الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ حضرت گرامی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق گفتگو ہو رہی تھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی اور بہت ہی پیارے اور سب سے پہلے ایمان لانے والے صحابی ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں اپنا خلیل اور دوست بتایا، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ دنیا کے اندر سب لوگوں کے احسانات میں نے ادا کر دیے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں کہ میں ادا نہیں کر سکا، کل قیامت کے دن میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا، لوگوں میں سے سب سے زیادہ احسان کرنے والے میرے اوپر وہ ابو بکر ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضور کے بعد سب سے مضبوط ایمان اور سب سے بڑھ کر ایمان، یہاں تک کہ ساری کائنات کا ایمان ایک طرف انبیاء کے بعد، اور صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان پھر بھی زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بیمار ہوئے تو آپ نے اپنی نیابت میں امامت کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حکم فرمایا کہ ابو بکر کو حکم دو کہ وہ میرے مصلی پہ آ کر نماز پڑھائیں۔ اسی طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے تشریف لائے، تو آپ نے نماز فجر کے بعد صحابہ سے فرمایا کہ بھئی آج کسی کا روزہ ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرا روزہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، آج کسی نے بیمار کی بیمار پرسی کی ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ ابھی تو نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد ہی بیمار پرسی ہوگی۔ تو میرے آقا نے فرمایا، عمر ذرا رکو۔ تو حضرت ابو بکر صدیق ہاتھ کھڑا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میرے دوست حضرت عبد الرحمن بن عوف بیمار ہیں، وہ نمازوں پہ نہیں آ رہے، تو میں نے پتہ کروایا تو رات کو وہ جلدی سو جاتے ہیں، صبح جلدی اٹھتے ہیں، تو میں آج تہجد کے وقت حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کر کے آیا ہوں۔ پھر میرے آقا نے فرمایا، آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہو نماز فجر سے پہلے؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے کھلایا ہے، کہ میں نماز تہجد کے وقت اٹھا تو میرا بیٹا رو رہا تھا، تو میری بیوی نے 2 روٹیاں پکائی، ایک بچے نے کھائی، اور میرے دروازے پر دستک ہوئی تو میں باہر آیا تو مسکین کھڑا تھا، تو میں نے اسے اللہ کے واسطے، اللہ کی رضا کے لیے دے دی۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ کسی نے جنازہ پڑھا ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ میں نے جنازہ پڑھا ہے۔ تو چاروں سوالات کے جواب میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ کھڑا فرماتے ہیں۔ تو میرے حضور نے کیا فرمایا کہ جس نے یہ چاروں کام کیے ہیں اللہ نے اس پر جنت واجب فرما دی ہے۔ تو اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام اس قدر زیادہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی ہیں، یا رسول اللہ آسمان پر ستاروں کی اس قدر گنتی زیادہ ہے، کیا کسی کی نیکیاں بھی اتنی زیادہ ہوں گی؟ تو میرے آقا نے فرمایا، ہاں عائشہ، میرا عمر ہے کہ جس کی زندگی کی نیکیاں ان ستاروں سے زیادہ ہیں۔ تو عرض کی، یا رسول اللہ میرے ذہن میں تھا کہ آپ میرے باپ کا نام لیں گے۔ تو میرے مصطفیٰ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، عائشہ عمر کی تو ساری زندگی کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، لیکن تیرے باپ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی نیکیاں اس رات کی، جس رات میں انہوں نے مجھے اپنی گود میں سلایا ہوا تھا، اس ایک رات کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، ان ستاروں سے زیادہ ہیں، ایک رات کی نیکیاں۔ اور اسی طرح فرمایا، کل قیامت کا دن ہوگا، نماز پڑھنے والا باب الصلاۃ دروازے سے داخل ہوگا، روزے رکھنے والا باب الریان سے داخل ہوگا، صدقہ کرنے والا باب الصدقہ سے، یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، کسی نہ کسی دروازے سے وہ بندہ جو دنیا میں اللہ کے راستے میں وہ نیکی کرتا رہا وہ داخل ہوگا۔ لیکن پوچھا گیا، یا رسول اللہ کوئی ایسی ہستی بھی ہے دنیا میں کہ جس کے لیے 8 دروازے کھل جائیں؟ تو میرے حضور نے فرمایا، وہ میرا ابو بکر ہی تو ہے، جن کے لیے جنت کے 8 دروازوں سے آواز آئے گی، ابو بکر
تو ہمارے اندر سے داخل ہو جا۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی ہیں جن کے اندر ہر قسم کی نیکی اتم درجے کی موجود تھی۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح 63 سالہ زندگی آپ نے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی 63 سالہ زندگی اور آپ کی بھی 63 سالہ زندگی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بخار ہوا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بخار ہوا اور 15 دن تقریباً بخار کی بیماری کی حالت رہی، اور پھر 22 جمادی الثانی 13 ہجری بمطابق 23 اگست 634 کو اللہ کو پیارے ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں آج آپ مدفون ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، جب میں قبر سے اٹھوں گا تو میری ایک طرف سیدنا ابو بکر صدیق اور دوسری طرف حضرت عمر فاروق ہوں گے، اور میرے آقا نے فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی فی الحوض، کہ حوض کوثر پر بھی صدیق تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حضرات کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔